بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ایمان و یقین کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالی نے ہمارے اوپر کتنا بڑا کرم فضل احسان فرمایا کہ ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جن کا وسیلہ دے کر حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالی سے مغفرت طلب فرما رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام سے جب وہ گناہ صادر ہو گیا جس کی وجہ سے جنت سے دنیا میں بھیج دیے گئے تو ہر وقت روتے تھے اور دعا اور استغفار کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ آسمان کی طرف منہ کیا اور عرض کیا، اللہم اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا غفرت لی، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں۔ فاوحى اللہ الیہ من محمد، اللہ تعالی نے وحی نازل فرمائی، محمد کون ہیں جن کے واسطے سے تم نے استغفار کی؟ عرض کیا، جب آپ نے مجھے پیدا کیا تھا تو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فعلمت انہ لیس احد اعظم عندک قدرا، تو میں جان گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی ہستی کوئی نہیں ہے، جعلت اسمہ مع اسمک، جن کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے۔ وہی نازل ہوئی کہ وہ خاتم النبیین ہیں، تمہاری اولاد میں سے ہیں، لولا ہوا ما خلقتک، وہ نہ ہوتے تو تم بھی پیدا نہ کیے جاتے۔ محترم سامعین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان عظیم نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ ہمیں اس عظیم نبی کا امتی ہونے کا شرف بخشا جو وجہ کائنات ہیں، شافی محشر ساقی کوثر ہیں، انگلی سے اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، درخت پتھر جانور جن کو سجدہ اور سلام کریں، کنکریوں کو حکم دیں تو کلمہ پڑھنے لگیں، انگلیاں پیالے میں ڈال دیں تو 5 آب رحمت کے چشمے پھوٹ پڑیں، حالت بیداری میں اپنے جسم مبارک کے ساتھ براق پر سوار ہو کر جو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس پھر سدرۃ المنتہا سے بھی آگے اللہ تعالی سے ملاقات، بستر ابھی گرم ابھی مکان کی زنجیر بھی ہل رہی، رات کے ذرا سے وقت میں تمام ملکوت السماوات والارض کو دیکھائیں، جو باری تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے نماز جیسا عظیم تحفہ لے آئیں، جو اپنے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد قیامت تک آنے والی انسانیت کی ہدایت کے لیے لا ریب و عیب کتاب انقلاب قرآن مجید چھوڑ جائیں، جس کی مثل بنانے سے ساری دنیا قیامت کی صبح تک قاصر رہے گی۔ ایسے عظیم نبی کا امتی بنایا، کتنی بڑی بات، اور اس سے بھی بڑی بات کہ ماں کی گود میں ہمیں کلمے جیسی عظیم نعمت سے نوازا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کے 2 جز ہیں، پہلا لا الہ الا اللہ، کیا معنی؟ نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ کیا مقصد؟ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اللہ کے غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ عزت ذلت کامیابی ناکامی نفع نقصان زندگی موت صحت بیماری کس کے ہاتھ میں ہے؟ ایک اکیلے اللہ کے ہاتھ میں۔ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ ہمارا مالک کون؟ اللہ۔ ہمارے ساری مخلوق کو روزی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ پالتا کون ہے؟ اللہ۔ مشکلات کون حل کرتا ہے؟ اللہ۔ ہماری ضرورتوں کو پورا کون کرتا ہے؟ اللہ۔ بارشیں کون برساتا ہے؟ اللہ۔ فصلیں کون اگاتا ہے؟ اللہ۔ پھولوں میں خوشبو کون ڈالتا ہے؟ اللہ۔ پھولوں میں رس کون ڈالتا ہے؟ اللہ۔ پھلوں میں رس کون ڈالتا ہے؟ اللہ۔ زندہ میں سے مردہ مرغی میں سے انڈے کون نکالتا ہے؟ اللہ۔ انڈے میں سے چوزا کون نکالتا ہے؟ اللہ۔ ہمیں دیکھنے سننے سوچنے سمجھنے بولنے پکڑنے چلنے کی طاقت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ ہمارا معبود ہمارا مقصود مشہود مطلوب محبوب کون؟ اللہ۔ لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ خدایا میں تجھے اپنا خدا تسلیم کرتا ہوں، تہہ دل سے تجھے سب سے بڑا تسلیم کرتا ہوں، تیرا ہی نام آتا ہے میرے ہونٹوں پہ رہ رہ کر، تجھے ہی لائق حمد و ثنا تسلیم کرتا ہوں،
تیری عظمت کے آگے خوف سے اونچے پہاڑوں کو میں رائی کی طرح سہما ہوا تسلیم کرتا ہوں۔ الہ العالمی کوئی نہیں تیرے سوا ہرگز، تجھے معبود برحق برملا تسلیم کرتا ہوں۔ تجھی سے مانگتا ہوں میں مدد ہر ایک مشکل میں، تجھی کو میں فقط مشکل کشا تسلیم کرتا ہوں۔ تیرے ہی پاس مجھ کو لوٹ کر جانا ہے بالآخر، تجھی کو مالک روز جزا تسلیم کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہر مسلمان کا مقصد زندگی لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ جب تک یہ یقین دل میں نہ اتر جائے اس وقت تک زبان سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے بولوں کو بولنا ہمارا کام ہے۔ کلمے کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ۔ کیا معنی؟ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مقصد؟ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں اور جنوں کی کامیابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے میں ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جیسے جیسے اہمیت دیتے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتے ہیں، اور اس بندے کو اللہ تعالیٰ بھی اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی جی ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو میری یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو، اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنا لیں گے۔ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتے ہیں تو ساری مخلوق میں فرشتوں کے ذریعے آواز لگوا دیتے ہیں، پھر چرند پرند درند انسان اور جن سب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین طریقے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات کو تمام شعبہ زندگی میں ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ اس پر ہم نے اپنی اور ساری انسانیت کی تعمیر کرنی ہے۔ اس وقت بڑا افسوس ہوتا ہے جب اسلام کے نام لیوا ہی اسلام پر اعتراض کرتے ہیں۔ بھائی اگر کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو اس کا حل کسی اہل علم سے پوچھنا ہے، اعتراض کرنا ہرگز نہیں۔ یہ سب دینی تعلیمات سے ناواقفیت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کبھی سڑکوں پر میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگائے جاتے ہیں، تو کبھی ہم جنس پرستی کی اجازت کے بل پیش کیے جا رہے ہیں، کبھی جہاد جیسے بڑے حکم کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، سازشیں غیروں کی استعمال مسلمان ہو رہا ہے، کبھی 18 سال سے کم عمر بالغ لڑکی کی شادی پر پابندی لگانے کی باتیں۔ خدارا اسلامی تعلیمات اور اپنے درمیان دوریوں کو ختم کریں۔ امیر غریب، بادشاہ فقیر، حاکم محکوم، ہر ایک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہنمائی موجود ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں اور ان کی زندگیاں۔ مسلمانوں یاد رکھیں، ہر مسلمان کا طرز زندگی محمد الرسول اللہ ہونا چاہیے۔ تو کریں گے نا کوشش انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔